السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے۔ میں آج آپ حضرات کو ایک بیٹا بلکہ دو بیٹے ایک باپ کا قصہ، جو بہترین قصہ ہے، جس کو ہمارے محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی کتاب عمل سے زندگی بنتی ہے میں لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے تھے۔ اس باپ کی بہت ساری پراپرٹی تھی، جائیداد تھی۔ جب باپ کمزور ہو گیا تو بڑے بھائی نے پوری جائیداد کو، پورے مال کو اپنے قبضے میں لے لیا اور چھوٹے بھائی کے حصے میں کچھ بھی نہیں دیا، اور الٹا باپ کو اس کی پرورش کرنے کے لیے، اس کی دیکھ بھالی کے لیے چھوٹے بیٹے کی ذمہ داری دے دی کہ تو اپنے پاس اپنے باپ کو ساتھ لے جا اور ان کی تیمارداری، ان کی بیمارداری میں ان کا ساتھ دے۔ اب جو چھوٹا بیٹا تھا وہ کیا کرتا؟ اپنے ساتھ اپنے باپ کو لے لیا اور اس کا نکاح بھی ہو گیا تھا۔ گھر کا گزارا فاقوں پر فاقہ، کھانے کو کھانا نہیں ہے، بڑی مشکل سے دو وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے، بہت تکالیف کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن یہ سویا ہوا تھا چھوٹا بیٹا، خواب میں کسی نے اس کو پکارا، خبر دی کہ بھئی فلاں جگہ ایک پتھر کے نیچے سونے کے 30 سکے رکھے ہوئے ہیں، تو جا کر لے لے۔ کہ صبح اٹھ کر اس خواب کو اپنی بیوی کے پاس، اپنی گھر والی کے پاس شیئر کرتا ہے، بولتا ہے کہ مجھے ایسا خواب پڑا تھا، اس کے اندر 30 اشرفیاں کا ذکر ہوا، انہوں نے کہا کہ وہاں جا کر لے لو، تمہیں مل جائیں گی۔ میں وہاں جا کر لے کر آتا ہوں کر بول کر بیوی کو بتا کر چلا گیا۔ بیوی نے بھی کہا بھائی جاؤ، جا کر لے کر آؤ، بہت دنوں سے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، بہت مشکل ہے زندگی میں گھر میں۔ یہ آدمی جاتا ہے، جا کر وہاں دیکھتا ہے کہ خواب میں جو بتایا گیا تھا کہ پتھر کے نیچے سونے کی 30 اشرفیاں ہیں، وہ خبر دینے والا وہیں بیٹھا ہوا تھا پتھر کے پاس۔ پوچھا کہ بھئی یہی وہ جگہ ہے جس کو خواب میں تم کو بتائی گئی تھی؟ ابھی آدمی سامنے سے سوال کرنے لگا بھئی یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس خبر دینے والے نے بولا کہ بھئی یہ حرام کے ہیں۔ تو یہ آدمی چھوڑ کر واپس آ گیا اپنے گھر کو۔ اسی مرتبہ اسی طرح کا تین سے چار بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ روز خواب میں بتایا جاتا، وہاں جا کر دیکھتا تو وہ اشرفیاں ہوتی، ان سے پوچھتا حلال ہے کہ حرام ہے، وہ کہتے حرام ہے، تو یہ واپس آ جاتا۔ ایک دن خواب میں چوتھے دن بتایا گیا کہ بھئی اس پتھر کے نیچے اب صرف ایک اشرفی ہے، تم جا کر لے کر آؤ۔ اب یہ خواب اپنی بیوی کو سنانے لگا تو بیوی کہنے لگی جب 30 اشرفیاں تھیں، جب 15 تھی، 10 تھی، جب آپ نہیں گئے لینے، ایک اشرفی کے واسطے کیا آ جاتی ہیں آپ؟ تو چلو کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں کر بول کر چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو بتانے والا بتاتا ہے بھئی اس سے پہلے جو 30، 15، 10 کی تعداد تھی وہ حرام تھی، اب یہ جو ایک اشرفی ہے یہ حلال ہے۔ تو یہ آدمی جو ہے ایک اشرفی کو، سونے کے سکے کو وہاں سے اٹھا لیتا ہے، اور راستے میں چلتے چلتے اس کو ایک خیال آتا ہے کہ بھئی میری گھر والی، میری بیوی جو اب مجھ سے ناراض ہے، اب اس کو منانے کے لیے، اسے اس کی دل کی تسلی کے واسطے کیا ہے، آج انشاءاللہ اپنے گھر میں مچھلی لے جاتا ہوں۔ بازار سے مچھلی لے کر جاتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے بھئی بہت دن ہو گئے گھر میں کوئی اچھا سالن نہیں بنا، اچھا پکوان نہیں بنا، تو لہٰذا میرے اور ابا جان کے لیے، تمہارے لیے، سب کے لیے اچھا کھانا بناؤ، اچھا کھانا کے لیے سب انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کر کے کھائیں گے۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ جب بیوی مچھی کی صفائی کرنے لگی، پاک کرنے لگی،
جیسے اس کا پیٹ پھاڑتی ہے تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت، ایک ہیرا جسے ہم ڈائمنڈ بولتے ہیں، وہ نکلتا ہے۔ ابھی بیوی حیران ہو جاتی ہے، اپنے شوہر کو بلاتی ہے، پورا واقعہ سناتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، جب آدمی حرام کو لات مارتا ہے، حرام کو چھوڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حلال کو اس کے قدموں میں لا کر ڈالتا ہے۔ اور لکھا ہے کتاب کے اندر کہ اس نے اپنی پوری زندگی اس ایک ہیرے کی کمائی کی وجہ سے، اس ایک ہیرے کی بدولت اپنی پوری زندگی گزاری ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم حلال کے تلاش میں رہے، حلال کو زیادہ سے زیادہ تلاش کرنے کی کوشش کرے، حرام کے پیچھے نہ بھاگے۔ آج ہر ایک آدمی حرام کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہا، کہیں سے بھی مجھے زیادہ مال مل جائے، کہیں سے بھی مجھے حلال کے بجائے حرام مل جائے۔ تو ہم کیا ہے، حلال کمانے کی کوشش کرے اور حرام سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔